بابر اعظم 15 اکتوبر 1994 کو پیدا ہوئے۔ وہ ایک پاکستانی بین الاقوامی کرکٹر اور پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں، جنہیں عصری کرکٹ کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور وہ دنیا کے واحد کرکٹر ہیں جو تمام فارمیٹس میں ٹاپ 3 رینکنگ میں ہیں۔ وہ ون ڈے میں نمبر 1 بلے باز، T20 میں تیسرے اور ٹیسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ایک دائیں ہاتھ کا ٹاپ آرڈر بلے باز، وہ PSL میں پشاور زلمی اور پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں سینٹرل پنجاب کے لیے کھیلتا ہے اور اس کی کپتانی بھی کرتا ہے۔ 42 فتوحات کے ساتھ وہ مشترکہ طور پر اب تک کے سب سے کامیاب T20 کپتان ہیں۔ بابر اعظم کی 122 کی پہلی T20 سے مئی 2015 میں بابر کو زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز کے لیے پاکستانی ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ اس نے 31 مئی کو تیسرے ون ڈے میں اپنا ون ڈے ڈیبیو کیا اور 60 گیندوں پر 54 رنز بنا کر شاندار 50 رنز بنائے۔ ان کے متاثر کن ڈیبیو نے انہیں سری لنکا کے خلاف 2 سیریز کے لیے منتخب کردہ ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں اسکواڈز میں جگہ دے دی۔ انہیں ٹیسٹ سیریز میں کھیلنے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ ون ڈے سیریز کے دوران انہوں نے کھیلے گئے 2 میچز میں سے صرف 37 رنز بنائے تھے۔ بابر کو ستمبر 2015 میں زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔ انہیں انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے ون ڈے اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا تھا۔ 4 میچز کی سیریز کے پہلے ون ڈے میں انہوں نے 100 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ ناٹ آؤٹ 62 رنز بنائے، جس سے پاکستان کو میچ جیتنے میں مدد ملی تھی۔ اگلے 3 میچز میں اس نے بالترتیب 4، 22 اور 51 رن سکورز کیے۔ انہوں نے یہ سیریز 46.33 کی اوسطن سے 139 رنز کے ساتھ ختم کی۔ جنوری 2016 میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کا دورہ کیا۔ پہلے ون ڈے میچ میں بابر نے 76 گیندوں پر 62 رنز بنائے۔ پاکستان یہ میچ 70 رن سے باہر گیا۔ وہ ون ڈے سیریز میں 72.50 کی اوسطن سے 2 اننگز میں 145 رنز بنا کر سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ جولائی میں انگلینڈ کے خلاف 5 ایک روزہ میچز کی سیریز میں اس نے 5 میچوں میں بیٹنگ کی اور صرف 122 رنز بنائے۔ انہوں نے 7 ستمبر کو انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔ انہوں نے 11 گیندوں پر ناقابل شکست 15 رنز بنائے۔ پاکستان نے میچ اور سیریز دونوں جیت لی۔ انگلینڈ کی سیریز کے علاوہ پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف 2 ایک روزہ میچز کی سیریز بھی کھیلی۔ سیریز کے پہلے ون ڈے میں پاکستان نے آئرلینڈ کو 255 رن سے شکست دے کر ایک ون ڈے میں رنز کے لحاظ سے اپنی سب سے بڑی جیت کا ریکارڈ بنا لیا تھا۔ بابر نے 29 رنز بنا کر اپنی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوسرا اور آخری ون ڈے بارش کی وجہ سے منسوخ ہوئے، پاکستان نے سیریز 1-0 سے جیتی۔ پاکستان نے سیریز بابر اعظم کو 2016 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز میں منتخب کیا گیا تھا۔ ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں انہوں نے اپنی پہلی بین الاقوامی سینچری سکور کی۔ 131 گیندوں پر 120 رنز بنائے اور پہلا مین آف دی میچ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ دوسرے ون ڈے میں انہوں نے ایک اور سینچری سکور کی۔ اس بار انہوں نے 123 گیندوں پر سکور کیا اور آخری بال میں پاکستان کو 123 سے زائد رنز بنانے میں مدد کی۔ سیریز کے ڈی آئی اعظم نے مسلسل تیسری سینچری 106 میں سے 117 سکور کیے۔ انہوں نے 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی توڑا۔ وہ 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں 350 پلس رنز بنانے والے واحد بلے باز۔ وہ ڈے نائٹ ٹیسٹ کے ذریعے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پر 50 بنانے والے پہلے کھلاڑی تھے۔ 19 جنوری 2017 کو آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں اعظم پھر مشترکہ طور پر ون ڈے میں 1000 رنز بنانے والے اور پھر پاکستان کے لیے اپنی 21ویں اننگز میں تیز ترین کھلاڑی بن گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کے قومی ریکارڈ اور عالمی ریکارڈ کو ان کے ہم وطن فخر زمان نے گرہن کر دیا۔ انہوں نے 5 ون ڈے میں سینچری سکور کی، جو کہ 1981 میں ظہیر عباس کے بعد آسٹریلیا میں کسی پاکستانی بلے باز کی جانب سے بنائی گئی صرف دوسری سینچری تھی۔ وہ پہلی بار ون ڈے میں ٹاپ 10 بلے بازوں کی رینکنگ میں بھی شامل۔ دوسرے ون ڈے میں ناقابل شکست 125 رنز بنائے۔ اعظم نے عماد وسیم کے ساتھ مل کر ناقابل شکست 99 رنز کی شراکت قائم کی، جس سے پاکستان کا مجموعہ 242۔ اسی دوران اعظم نے اس میچ سے پہلے 25 ون ڈے اننگز کے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 میں اعظم نے بھارت کے خلاف فائنل میچ میں 52 گیندوں پر 46 رنز بنائے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کے کامیاب دورے کے بعد آئی سی سی نے ورلڈ 11 ٹیم پاکستان بھیجی، جہاں انہوں نے 3 T20 میچز کھیلے۔
بابر اعظم سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ انہوں نے 179 رنز بنائے۔ قاضی ٹیم لاہور میں کھیلے گئے پہلے T20 میں انہوں نے صرف 52 گیندیں کھیل کر 86 رنز بنائے اور T20 میں اپنا پہلا مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا، جس سے پاکستان کو میچ 20 رن سے جیتنے میں مدد ملی۔ اگلے 2 میچز میں اس کے سکور 45 اور 48 تھے۔ ستمبر 2017 میں اس کی سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں خراب رہی پرفارمنس، جہاں وہ 2 ٹیسٹ میچز میں صرف 39 رنز بنانے میں کامیاب رہے دوسرے ون ڈے میں، لیکن جلد ہی نمبر سے کھسک گئے۔ تیسری پوزیشن اس نے دوبارہ حاصل نہیں کیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف کامیاب سیریز کے بعد رینکنگ میں ایک مقام جو 13 سال بعد پاکستان کو دورہ کر رہے تھے۔ ان کی بہترین کارکردگی دوسرے T20 میں سامنے آئی، جہاں انہوں نے ناقابل شکست 97 رنز بنائے، جس سے انہیں مین آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔ اس نے 82.50 کی اوسطن سے 165 رنز اور 148.64 کے اسٹرائک ریٹ کے نایاب دوسرے ون ڈے میں 7ویں ون ڈے سنچری بنانے والے تیز ترین بلے باز اور ایک ملک میں لگاتار 5 سنچریاں بنانے والے اور DI کی تاریخ کے پہلے بلے باز بن گئے تھے۔ دوسرے ون ڈے میں وہ ون ڈے میں 7ویں ون ڈے سنچری بنانے والے تیز ترین بلے باز اور ایک ملک میں لگاتار 5 سنچریاں بنانے والے ODI کی تاریخ کے پہلے بلے باز بن گئے تھے۔ پیچھا کرتے ہوئے اس نے اگلی 2 اننگز میں 30 اور 69 رنز کو 2016 میں ون ڈے اور T20 میں بالترتیب 872 اور 352 رنز کے ساتھ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ 2017 کے PCB ایوارڈز میں انہیں پاکستان کے سال کے بہترین ODI پلیئر سے نوازا گیا۔ وہ پہلی بار 2017 کی ICC ورلڈ ODI میں بھی ایک ریٹ کے ساتھ سیریز کو سب سے زیادہ تیز رنز بنانے کے طور پر ختم کیا اور مین آف دی میچ سیریز کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان نے سیریز 3-0 سے جیت لی۔ بابر و فخر نے پاکستان کو 3-0 سے برتری دی۔